السلام علیکم۔ آج ہم سورہ یونس کو ختم کریں گے۔ 103 سے لے کر 109 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر ننجی ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، کذالک اسی طرح، حقاً حق ہے، علینا ہم پر، ننجی المؤمنین ہم نجات دیں مؤمنوں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے والوں کو بچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جب کسی مجرم قوم پر اپنے رسول کی تکذیب کی وجہ سے عذاب نازل کرتے ہیں تو وحی کے ذریعے سے عذاب کی آمد اور اس کے بچاؤ کی صورت بھی سمجھا دیتے ہیں۔ اسی طرح رسول پر ایمان لانے والے تو اس عذاب سے بچ جاتے ہیں اور مجرمین ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ اہل مکہ کو تنبیہ ہے جو مسلمان اور پیغمبر اسلام کو اذیتیں پہنچانے میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے کہ تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو سابقہ مجرموں کا ہو چکا ہے۔ قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، ان اگر کنتم ہو تم فی شکن کسی شک میں، ان دینی میرے دین سے، فلا اعبدو پس نہیں میں عبادت کرتا، الذین جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولیکن اور لیکن، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی، الذی وہ جو یتوفاکم فوت کرتا ہے تمہیں، وامرتو اور حکم دیا گیا ہوں میں، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ تمام لوگوں پر واضح کر دیں کہ میرا طریقہ اور مشرکین کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اور یہی دین حق ہے، نہ کہ کوئی اور، تو یاد رکھو میں ان معبودوں کی کبھی اور کسی حال میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ موت اور حیات صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے جب وہ چاہے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، کیونکہ انسانوں کی جانیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وَأَنْ اور یہ کہ اقیم قائم رکھیے، وجہ کا اپنا چہرہ، للدین دین کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر، وَلَا تَکُونَنَّ اور ہرگز نہ آپ ہوں، مِنَ الْمُشْرِکِینَ مشرکوں میں سے۔ ایک طرف ہو جانا یعنی تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ ہی کا ہو جانا ہے۔ عرب کے مشرک دین ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ رکھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو حنیف کہتے، پھر شرک بھی کیے جاتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حنیف بن مگر مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو، یعنی ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانا اور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونا ہے۔ وَلَا تَدْعُوا اور نہ آپ پکاریے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ما اسے جو لا ینفعک نہیں وہ فائدہ دے سکتا آپ کو، ولا اور نہ یضرک اور نہ ہی وہ نقصان دے سکتا ہے آپ کو، فَإِن پس اگر فعلتا کیا آپ نے ایسا، فَإِنَّكَ تو بے شک آپ، اذن اس وقت، من الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو آپ پکاریں جو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے تو یہ ظلم کا ارتکاب ہے۔ ظلم کے معنی کیا ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ،
کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے جس نے تمام کائنات کو بنایا ہے، اس لیے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں بھی خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن اصل مخاطب افراد انسانی اور امت محمدیہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ تعالیٰ، بِضُرٍّ کوئی تکلیف، فَلَا پس نہیں، کاشفہ کوئی ہٹانے والا، لہو اسے، الا مگر ہوا وہی۔ وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں آپ کے ساتھ، بِخَيْرٍ کسی بھلائی کا، فَلَا تو نہیں، رَادَّ کوئی پھیرنے والا، لِفَضْلِهِ اس کے فضل کو، یُصِیبُ وہ پہنچاتا ہے، بِهِ اسے، مَن یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ اور وہی، الغفور بہت بخشنے والا ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خیر کو یہاں فضل سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں، اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں ہیں، لیکن یہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے انسانوں پر پھر بھی رحم اور کرم فرماتا ہے۔ کل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم الحق آ چکا ہے تمہارے پاس حق، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی تو جس نے ہدایت پائی، فإنما تو بے شک، یہتدی وہ ہدایت پائے گا، لنفسہ اپنے نفس کے لیے، ومن ضل اور جو گمراہ ہوا، فإنما تو بے شک، یضل وہ گمراہ ہوگا، علیہا اپنے نفس پر، وما اور نہیں، انا میں، علیکم تم پر، بوکیل کوئی ذمہ دار۔ اس آیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تمام بنی نوح انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں، تمہارے رب کی جانب سے برحق قرآن نازل ہو چکا ہے۔ کوئی اس ہدایت کو قبول کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور اگر کوئی اس کے بعد بھی گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کی سزا اسی کو بھگتنی پڑے گی، اور میں تمہاری ہدایت کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ وَاتَّبِعْ اور آپ پیروی کیجئے، ما اس کی جو، یوحیٰ وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، وَاصْبِرْ اور صبر کیجئے، حتیٰ یہاں تک کہ، یحکم فیصلہ کر دے، اللہ تعالیٰ، وَہُوَ اور وہی، خیر بہتر، الحاکمین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ یہ سورت مکی زندگی کے آخر دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں پر کفار کے مظالم کی انتہا ہو چکی تھی، اور بعض جرأت مند صحابہ کی خواہش کے باوجود ابھی تک جہاد کرنے کی بھی اجازت نہیں ملی تھی، لہٰذا اس سورت کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ کو اور مسلمانوں کو ابھی سب کچھ صبر کے ساتھ برداشت کرنے اور وحی کی پیروی کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی انہیں اچھے دنوں کی آمد کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ یہ تھیں آیات جن کا ہم نے آج مطالعہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔